بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈر، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے، ناول آپ کو پسند آ رہا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو آج کی ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ ایسے کیسے، ابھی تو مجھے ویڈیو بنانی ہے اور ماں کو سینڈ کرنی ہے۔ اصلان آگے بڑھتے ہوئے وہی رک کر اپنے پینٹ سے موبائل نکالنے لگا۔ وہ موبائل کو آن کرنے لگا اور اتنے میں عروشہ کو راہ نجات مل گئی۔ اصلان کے پیچھے کھلے بالکنی کے ڈور کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھ گئی۔ اصلان، آپ کو شرم نہیں آئے گی؟ ایسی ویسی ویڈیو بناتے، اف، وہ بھی ماں کو سینڈ کرتے۔ وہ بہت چپکے بالکنی کی طرف کے کھلے گلاس ڈور کی طرف بڑھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ویڈیو پاتے ہی وہ خوش ہو جائے گی، ان کے پوتے والی وش پوری ہو جائے گی۔ اصلان موبائل میں ویڈیو آن کرنے لگا۔ اتنے میں عروشہ بھاگ کر بالکنی میں آ کر ڈور کھینچ کر لاک لگا چکی تھی۔ شکر تھا لاک بند ہونے کا سسٹم دونوں طرف تھا۔ اصلان اس کی چالاکی پر بھنا کر گلاس ڈور تک آیا۔ پردے ہٹا کر گلاس ڈور کے اس صاف نظر آتی عروشہ کو دیکھا جس نے اسے زبان دکھائی تھی۔ کچھ کہنا فضول تھا۔ روم کی آواز بالکنی کے اس طرف نہیں جا سکتی تھی۔ آؤ تم باہر، تمہاری ساری ہیکٹری نہ نکال دی تو کہنا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں دھمکی دیتا فی الحال کوئی چارہ نہ پا کر وہاں سے ہٹ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ڈنر کے وقت عروشہ ٹیبل پر کھانا لگاتے ہوئے بار بار چوری اصلان کو بھی دیکھ لیتی۔ شام میں جو اس نے حرکت کی تھی، اصلان نے اب تک اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا تھا۔ آرام سے بیڈ روم سے باہر آیا، شام کی چائے بھی ساتھ پی، ہلکی پھلکی باتیں بھی کی۔ پھر اس کے بعد اپنا آفس ورک لے کر بیٹھ گیا۔ وہ ملازمہ کے ساتھ مل کر ڈنر کی تیاری کرنے لگی۔ ملازمہ اپنا سارا کام ختم کر کے واپس اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ بنگلہ کے اندر رہنے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ اصلان کھانا لگا دیا ہے؟ عروشہ لاؤنج میں آ کر زور سے بولی۔ اتنا وقت گزر گیا اور اس کے کچھ نہیں کہنے پر وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ اصلان نے لیپ ٹاپ سے نگاہ ہٹا کر عروشہ کی طرف دیکھا تھا۔ چلیں کھانا کھا لیں، بھوک لگی ہے۔ کب سے بھوک کا احساس ہو رہا تھا اور اس کے کام ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اچھی بیوی بننا کتنا مشکل ہے، پیٹ پر کتنا ظلم کرنا پڑتا ہے۔ کوئی عروشہ سے پوچھے۔ کچھ دیر پہلے تم ادھر ادھر کچھ کھاتی ہوئی دیکھی تھی مجھے۔ لیپ ٹاپ آف کرتے ہوئے وہ اپنے گلاسز آنکھوں سے اتار کر ٹیبل پر رکھ کر عروشہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ وہ تو ہضم بھی ہو گیا۔ ملازمہ سے ڈھیر سارے فرائز بنا کر کھائے تھے اور کھائے بھی تھے ہر جگہ ٹہل ٹہل کر، اسی لیے اصلان نے دیکھ لیا تھا۔ اصلان بس سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے اٹھتے ہی ٹیبل تک پہنچ کر اپنی جگہ سنبھال چکی تھی۔ تمہیں جب بھوک لگے کھا لیا کرو، میرا ویٹ مت کیا کرو۔ کام کی وجہ سے میں اکثر لیٹ ہو جاتا ہوں۔ اپنی پلیٹ میں ذرا سا سالن نکالتے ہوئے اصلان نے سادگی سے کہا۔ نہیں، مجھے اچھی بیوی بننا ہے۔ اور پھر عروشہ، یہ کون سا فطور تمہارے دماغ میں بیٹھ گیا ہے؟ میں نے تم سے کہا کہ تم اچھی بیوی نہیں ہو۔ میں نے تم سے شکایت کی تم اچھی بیوی والے رول نبھاؤ۔ ایک دم اصلان کے سنجیدگی سے ٹوکنے پر عروشہ سہم سی گئی۔ اصلان اس کی سہمی ہوئی شکل دیکھ کر گہری سانس اور بھری اور پھر نرمی سے بولا۔ لیسن عروشہ، مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی اگر میری بیوی میرے ساتھ بریک فاسٹ، لنچ یا ڈنر نہیں کرتی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میری بیوی میرے سارے کام نہیں کرتی۔ میں اس ٹائپ کا بندہ نہیں جسے ملازمہ جیسی بیوی چاہیے۔ مجھے اپنی بیوی سے صرف خالص محبت چاہیے۔ اس کی ساری وفائیں میری ہونی چاہیے۔ وہ کبھی کسی غیر مرد کے بارے میں سوچے بھی مت۔ بس مجھے یہی چاہیے۔ باقی وہ جب چاہے سوئے، جب چاہے کھائے، جب چاہے میری ضروریت کیا ہے پوری کرے یا نہ کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی تمہیں؟ اصلان نے سنجیدگی سے سب کہتے ہوئے عروشہ کو سمجھا دیا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ جو کچھ اس پر بیتی تھی اصلان یہی خواہش کر سکتا تھا۔ ایک بار چوٹ کھا چکا تھا تو مشکل تھا کہ جلد ہی اعتبار کر لیتا۔ جی سب سمجھ گئی، آپ کو کیا چاہیے؟ وہ پھیکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صبح سے جو چہرہ کھلا ہوا تھا وہ مرجھا سا گیا۔ عروشہ، میرا تمہارا دل دکھانے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔
لیکن تمہیں بتانا چاہتا تھا تم اچھی بیوی ہو، مائی بیسٹ وائف۔ بہت معصوم اور بہت ہی بیوقوف۔ وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھلانے کے لیے اس کی ناک ہلا کر شوقی سے بولا، اصلان ہر عورت آنیا نہیں ہوتی۔ یہ نام سننا تھا کہ اصلان کی ساری شوقی ہوا ہو گئی۔ چہرے پر سپاٹ پن آ گیا۔ عروشہ، اس عورت کا نام مت لینا اب کبھی۔ وہ بمشکل خود پر جبر کرتا سختی سے ٹوک چکا تھا، اس عورت کی وجہ سے آپ مجھ پر اعتبار نہیں کر پا رہے ہیں اصلان، تو کیسے میں اس عورت کا نام نہ لوں؟ اصلان، گناہ اس نے کیا، وہ گناہ گار ہے، میں نہیں۔ جو سزا مجھے ملی، مجھے کیوں محبت سے اعتبار سے محروم کیا جا رہا ہے؟ 6 ماہ سے ہر روز مجھے اس عورت کی وجہ سے آپ نے ٹارچر کیا ہے، وہ بھی جیسے آپ آج ٹھان چکی تھی کہ اصلان میر کو یقین دلا کر رہے گی کہ اسے آنیا نہیں عروشہ سمجھ کر اعتبار کرے گی۔ اس کی وفاؤں پر شک نہیں کیا جائے، اپنے باپ کو تو تم شاید بھول گئی ہو۔ اصلان اسے برف کی کاٹ جیسی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ یہاں بات مرد کی ہوس پرستی کی نہیں، عورت کی وفا اور اعتبار کی ہو رہی ہے۔ اصلان میر، مجھے میرے باپ سے نہیں آپ سے لینا دینا ہے۔ بلا خوف اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھہر کر بولی، مجھے آپ کی عنایتوں کی نہیں، آپ کے بھروسے اور اعتبار کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جب آپ اپنے پیچھے مجھے گھر چھوڑ کر جائے تو آپ کے دل میں یہ خوف نہ ہو کہ میری پیچھے میری بیوی غیر مرد سے مل تو نہیں رہی، اس سے باتیں تو نہیں کر رہی۔ آپ اسے باہر لے جائیں تو یہ نہ سوچے کوئی دوسرے حسین مرد کو دیکھ کر وہ اپنے شوہر سے بے وفائی کر دے گی۔ اصلان کتنی مشکل سے خود پر قابو رکھ رہا تھا وہی جان سکتا تھا۔ آنکھوں سے لہو چھلکنے لگا۔ عروشہ کے ہر لفظ پر اس کی رگیں پھٹنے کے قریب جیسی ہو رہی تھی۔ بس کر دے مجھے آنیا سمجھنا، میں صرف آپ کی ہوں، میری ساری وفائیں ساری محبت صرف آپ کی ہے۔ خدا مجھ پر لعنت بھیجے اگر کسی غیر مرد کا خیال بھی میرے دل سے گزرا ہو۔ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور کرتی ہوں اصلان، آپ کے سارے ظلم ساری بے رحمی کے باوجود بھی میری محبت اب بھی میرے دل میں اسی طرح قائم ہے۔ وہ بولتے بولتے ایک دم سے رو پڑی۔ اصلان کی برداشت جواب دے گی۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس نے سامنے رکھا پانی کا گلاس ہاتھ مار کر ٹیبل سے نیچے گرایا۔ گلاس کے ساتھ نہ جانے کیا کیا گرا، دونوں نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ جو بیوی 6 سال سے میرے ساتھ رہ کر مجھ سے محبت نہیں کر سکی تو 6 ماہ میں تم کیسے میری محبت میں گرفتار ہو گئی؟ مٹھی بنا کر اس نے پھر سے پوری قوت سے ٹیبل پر مارا۔ عروشہ کا دل سہم گیا مگر ساری ہمت جمع کر کے وہ اب بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں تو میں نے وہ سب بھی نہیں دیا جو اس عورت کو دیا تھا، ہر آزادی، ہر خوشی۔ آنکھیں بند کر کے اسے پہ اعتبار کرتا تھا۔ وہ جانتی ہو وہ کیا کرتی تھی؟ ایک نہیں سینکڑوں مردوں سے اپنے حسن کا خراج مانگتی تھی۔ مجھ سے چھپ کر وہ ہر خوبصورت مرد سے افیئر چلاتی تھی۔ اسے اپنا شوہر چھوڑ کر سارے مرد پسند تھے۔ اس بار وہ زہریلی ہنسی کے ساتھ بولا، آنکھوں سے لہو ٹپک رہا تھا۔ وہ پھر آخری خنجر اس نے میری پشت پر کب گھونپا تمہارے باپ کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے۔ وہ میرے نکاح میں تھی، میری بیوی، اس کے باوجود بھی کیسے اتنے آرام سے تمہارے باپ کے ساتھ گزار رہی تھی؟ اب بھی میری طلاق دینے کے باوجود بھی اس نے تمہارے باپ سے نکاح نہیں کیا، لیونگ ریلیشن شپ میں ہے وہ دونوں، اور تم کہتی ہو تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اس بے غیرت اصلان میر سے جس نے اپنی بیوی کے ٹکڑے کر کے کتوں کو نہیں کھلا دیے، جس کی پیٹھ پیچھے لوگ ہنستے ہیں، کیا وہ محبت کے قابل ہے؟ عروشہ شاہنواز خان، عروشہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ لگاتار نفرت سے بولتا، آج پہلی بار اس کا نام اپنے بجائے اس کے باپ کے نام کے ساتھ جوڑ چکا تھا۔ میں عروشہ اصلان میر نہیں، عروشہ شاہنواز، میں عروشہ اصلان میر ہوں، عروشہ اصلان میر، سمجھے آپ؟ وہ ایک دم سے چیخ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا گریبان تھام چکی تھی۔ مت بھولے کہ عروشہ شاہنواز کو آپ نے اس کے بھائی کی زندگی کے عوض میں عروشہ اصلان میر بنایا تھا، تو کیسے اسے دوبارہ اس کے باپ کے نام کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ اسی طرح اس کے گریبان تھامے وہ چیخ رہی تھی۔ اصلان نے اپنے کالر تھامے عروشہ کو ساکھ ساتھ دیکھ رہا تھا۔
اگر آپ ایک عورت کی بے وفائی کے ستائے ہوئے ہیں اسلان، تو آپ کی عروشہ بھی اپنے باپ کی عیاشیوں کی ستائی ہوئی ہے۔ اسلان، میں نے دیکھا ہے اپنی ماں کو ان کی بے وفائی کے داغ سے پچھتاوے میں جلتے سسک سسک کر مرتے۔ ہر روز ایک نئی لڑکی، ہر بار ایک نئی عیاشی، انہوں نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اسلان، وہ انسان کے بیس میں بھیڑیا ہے جس کی بھوک بس عورت سے مٹتی ہے۔ اس کا گربان تھامے تھامے وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اسلان نے اسے اپنے بازوؤں میں لے کر تھپکا تھا۔ عروشہ کی باتوں سے وہ اپنا غم، اپنا غصہ، نفرت سب بھول گیا تھا۔ یاد رہا تو بس اتنا کہ آج پہلی بار وہ اسے اپنا مان کر وہ راز کھول رہی ہے جو کسی سے بھی نہیں کہتی تھی۔ میں نے اور حشم نے ہر روز اس ذلت اور رسوائی کے زہر کو پی کر برداشت کیا ہے، کرتے ہوئے زندگی گزار رہے۔ میں نے آپ سے کوئی شکوہ نہیں کیا اسلان، ایک مرد کی فطرت سے گھبرا کر آپ کو کٹکھڑے میں نہیں کھڑا کیا۔ آپ کے کردار کی بلندیوں کی، آپ کی شرافت کی تو میں تب بھی قائل تھی جب پہلی بار آپ کو دیکھا تھا۔ آپ کی غیرت، آپ کی احترام میں جھلکتی جھکتی پاک آنکھیں، سب نے مجھے اٹریکٹ کیا تھا اسلان۔ قسم لے لیں اسلان، اگر اس وقت اس عورت کے شوہر نہ ہوتے تو میں آپ کے خواب اپنی آنکھوں میں سجا لیتی۔ آپ کی ہو جانا میری اولین خواہش بن جاتی۔ وہ جیسے تھک ہار کر آج اس کے سینے سے لگی اپنے دل کے راز اس پر عیاں کر رہی تھی۔ اسلان نے فرتے محبت سے چور ہو کر جھک کر اس کے بالوں پر بوسہ لیا تھا، پھر اسے لیے وہ کچھ دوری پر رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ عروشہ اسی طرح اس کے سینے سے لگی اپنے دل کی باتیں اسے کہہ رہی تھی۔ ایک لڑکی اپنے شوہر میں جو خصوصیات چاہتی ہے وہ سب آپ میں ہے۔ کردار کی بلندی، احترام، صداقت، عورت کی عزت کرنا، وہ بے حد اٹریکٹیو پرسنالٹی۔ آپ میرے سپنوں کے راجکمار تھے اسلان، مگر آپ میرے نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے اپنے دل پر پہرے بٹھا لیے۔ لیکن ایک دن سب بدل گیا اور میرا سپنوں کا راجکمار، میرا آئیڈیل، میرا ہوا بھی کیسے جب وہ پوری طرح سے بدل چکا تھا۔ شادی والے دن آپ کو اسی وحشی درندے کے روپ میں دیکھ کر میں ڈر گئی تھی اسلان۔ مجھے آپ میں وہی سب نظر آ رہا تھا جو اپنے باپ میں دیکھا تھا، جو اس آدمی میں دیکھا تھا۔ اسلان نے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا، مگر وہ آنکھیں بند کیے کھوئی کھوئی بول رہی تھی۔ مگر پھر دھیرے دھیرے یقین ہو گیا، یہ شخص اب بھی ویسا ہے، بس حالات نے اسے مجبور کر دیا۔ عورت کی بے وفائی نے آپ کو پتھر کر دیا تھا مگر بدلا نہیں تھا۔ تبھی تو آپ جب مجھے تکلیف دیتے، احساس شرمندگی سے اسی زخم پر مرہم لگا دیتے۔ اس بار عروشہ نے آنکھیں کھول کر سر اٹھایا اور اپنی ہری چمکتی آنکھوں سے اسلان کا چہرہ دیکھا۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی چوم کر پھر سے اس کا سر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اب عروشہ خاموش ہو گئی تھی، مگر آسودگی تھی جو اسلان کے سینے میں لگ کر اس کی رگو جاں میں دوڑ رہی تھی۔ خود اسلان بھی اسی احساس کو اپنی نس نس میں محسوس کرتا اس کا سر سہلا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عروشہ بے خبر ہو چکی تھی، مگر اسلان نے اس کا سر سہلانا اور تھپکنا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی ساری محبت جیسے اس کے ہاتھوں میں سمٹ آئی تھی۔ تمہیں کیسے بتاؤں میری جان کہ اسلان میر نے کتنے غموں کو اپنے دل پر اٹھائے ہوئے ہے، اور جب تک اپنے اور تمہارے دشمنوں کو ان کے کیے گئے ایک ایک ظلم کا بدلہ نہیں لوں گا، تب تک تم اسی اسلان کو برداشت کرو۔ جھک کر سوئی ہوئی عروشہ کے چہرے پر بکھر آئے بالوں کو اس کے چہرے پر سے ہٹاتے وہ بے غصہ اسے دیکھنے لگا۔ اسلان اس کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے چند ماہ پیچھے چلا گیا جب اس نے پہلی بار عروشہ شاہنواز خان کو دیکھا تھا۔ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے بدترین دن ثابت ہوا تھا۔ شاید اس کی قسمت نے عروشہ کو اس کی زندگی میں لانے کے لیے کھیل کھیلا تھا۔ وہ اس دن کی یاد میں کھویا تھا، اس کے ذہن میں آج سے کچھ ماہ پہلے کے منظر رہ آئے۔ اپنی کار فارم ہاؤس کے گیٹ سے اندر لا کر ابھی اپنی مخصوص جگہ پر پارک کر ہی رہا تھا کہ اس کے کانوں میں کسی لڑکی کے بے تحاشا ہنسنے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ یہ ہنسی اس کے گھر میں رہنے والی کسی لڑکی کی نہیں تھی۔ وہ آرام سے بتا سکتا تھا جانے وہ کون تھی، مگر اس انجان لڑکی کی ہنسی اتنی پیاری تھی کہ اسلان نے بے ساختہ اس لڑکی کو دیکھنے کی چاہ اپنے دل میں کر ڈالی، لیکن دوسرے ہی لمحے خود کو سرزنش کرتے ہوئے اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ نہ لڑکیوں کا تاڑنا اس کی پرورش میں شامل تھا، نہ فطرت ایسی تھی۔ دوسرے وہ ایک شادی شدہ مرد تھا، اسے یہ حرکت زیب نہیں دیتی تھی۔ اسلان میر سر جھٹک کر کا ڈور کھول کر باہر نکل آیا تھا۔
موبائل پر نوٹیفیکیشن ٹون بجی تو اس نے چیک کرنے کے لیے موبائل اپنے کرتے کی جیب سے نکال کر اسکرین پر نظر جما لی۔ وہ اسی طرح پوری طرح سے موبائل میں گر کا بھی لان سے گزر ہی رہا تھا کہ ایک نازک وجود پوری قوت سے اس سے ٹکرا گیا۔ وہ وجود اس کے فولادی سینے سے ٹکرا کر زمین بوس ہو ہی جاتا کہ اسلان نے کمال پھرتی سے اس کا بازو تھام کر کھینچ کر اپنے مقابل میں اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ بچ گئی وہ جو کوئی بھی تھی۔ اپنے چہرے پر آگے سارے بالوں کو پیچھے جھٹک کر شکر کرتی خود کو بچانے والے کو دیکھنے لگی۔ اسلان کی نگاہ ایک پل کے لیے اتنے مکمل حسن پر جم سی گئی۔ آج تک ایسا حسین چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے نہیں گزرا تھا۔ یوں تو اس کی بیوی آنیا بھی بہت خوبصورت تھی، اس پر سے اسے حسین نظر آنے کا ہنر بھی بہت آتا تھا، مگر اس چہرے کی تو بات ہی جدا تھی۔ سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، اور تھینکس مجھے بچانے کے لیے۔ وہ لڑکی بڑی معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے معذرت کے ساتھ ساتھ بڑی خوش نظر بھی آ رہی تھی۔ اس کی ہری آنکھوں میں معصومیت بھری چمک تھی۔ اٹس اوکے، غلطی میری بھی تھی۔ اسلان نے فوراً نگاہوں کا زاویہ بدل کر نرمی سے کہہ کر اپنا موبائل ڈھونڈا جو اس ٹکر سے اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر گیا تھا۔ موبائل اس کے قدموں کے پاس ہی گھاس پر گرا ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ جھک کر موبائل اٹھاتا، وہ لڑکی پھرتی سے جھک کر اس کا موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھا چکی تھی۔ تھینکس۔ اس بار وہ بنا اسے دیکھے اپنا موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر اسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ آشو کی بچی یہاں چھپ کر کیوں کھڑی ہو گئی؟ ہانیہ دور سے ہی چلاتی آروشا کو چمکا گئی۔ وہ تو بس اسلان میر کو ہی جاتے ہوئے دیکھے جا رہی تھی، چھپ ہی کہاں پائی، ان سے ٹکر ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے کی ٹکر کے سبب اسے اب احساس ہوا، اس ٹکر کے نتیجے میں اس کی ناک میں درد ہو رہا ہے۔ ناک سے ہلاتے ہوئے اس نے آنیا کو کہا، کس سے ٹکر ہو گئی تمہاری؟ کہیں اس سے تو نہیں؟ پاس آ کر ہانیہ نے ایک کالے گنجے سے گارڈ کی طرف اشارہ کیا جو ایک طرف لان میں گھاس پر بیٹھا بڑے دماغ سے اپنی بندوق صاف کر رہا تھا۔ توبہ کرو، اس سے ٹکر تو میں نے ہونے ہی نہیں دینی تھی۔ آئی تھنک اسلان میر صاحب تھے۔ وہ پہلے منہ بنا کر پھر ہلکے سے مسکرائی۔ اسلان کی شخصیت نے اس پر بڑا بھلا سا تاثر ڈالا تھا، ورنہ وہ مردوں سے تو دور ہی رہتی تھی۔ لالا سے اچھا، مگر شرم کرو، کم سے کم 10 سال بڑے ہیں وہ ہم سے۔ ان کا نام مت لو، لالا کہو۔ ہانیہ نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا۔ لالا تو میرا بھائی بھی مجھ سے 2 سال بڑا ہے، وہ بھی تمہارا لالا ہوگا۔ اس بار آروشا نے اسے چھیڑتے ہوئے آنکھ دبائی۔ آشو، کچا چبا جاؤں گی تمہیں اگر اسے میرا بھائی بنایا تو۔ ہانیہ نے دانت پیس کر اپنے ناخن اس کے بازوؤں میں گاڑ دی۔ اچھا نہیں کہتی، مگر میرے بازو چھوڑ دو، میرے بھائی نے دیکھ لیا تو ساری آشکی بلھا کر تمہارے یہ پیارے پیارے ناخن کاٹ دیں گے۔ آروشا ہنستی ہوئی اپنے بازو اس کے پنجے سے چھڑانے کی کرتی اسے چھیڑ بھی رہی تھی۔ میں نے اس کی گرے آنکھیں ہی نوچ لینی ہے۔ خیر چھوڑو، یہ ہاشو کا بچہ آیا کیوں نہیں؟ ہانیہ ناک چھڑا کر کہتی، پھر حشم کا پوچھنے لگی۔ اس کے بچوں کی ماں نے انوائٹ جو نہیں کیا، مگر ایک بہت بڑا پیارا سا تحفہ تمہارے لیے بھیجا ہے۔ آروشا نے شرارت سے آنکھیں نچا نچا کر جھک کر ہانیہ کے پھولے پھولے گالوں کو باری باری چوم کر دور ہٹ گئی۔ اس کا مطلب سمجھ کر ہانیہ سرخ ہو کر اسے سبق سکھانے کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے نوچتی، آروشا نے اسے زبان دکھا کر لان کے ایک طرف بھاگی تھی۔ اب وہ دونوں تھی اور چیخوں پکار تھی۔ سارے لان میں آروشا کی ہنسی اور ہانیہ کے غصے سے دی جانے والی دھمکی گونج رہی تھی۔ اپنے بیڈ روم میں آتے ہی اسلان کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ سامنے بیڈ پر آنیہ رات والی اسی بےہودہ نائٹی میں ابھی تک ملبوس، کانوں میں ہینڈ فری ٹھونسے ٹیک لگا کر آرام دہ پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ بیڈ پر پھیلے عریاں پاؤں تیزی سے ہل رہے تھے۔ وہ چہرے پر ماسک لگا تھا۔ 6 سال گزرنے کے باوجود بھی اب بھی آنیہ کو یہ خبر نہیں تھی کہ اسلان میر کو کیا پسند تھا کیا نہیں، جیسے ابھی اس نے یہ پرواہ نہیں کی تھی کہ اپنا لباس تبدیل کر لے۔ آج کل ہانیہ چھٹی میں ہاسٹل سے آئی ہوئی تھی اور اسے اس حلیے میں دیکھ کر جانے کیا سوچے۔ ٹھیک ہے وہ اس کا شوہر ہے، اس کے سامنے جیسے چاہے رہے، رات پہنا صبح چینج کر لے، مگر نہیں، آج آنیہ میر کی سواری کہیں گئی نہیں تو اس نے لباس تبدیل کرنے کا بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اور اسی حلیے میں وہ نیچے سب کے سامنے بھی گئی ہوگی۔ یہ سوچ سوچ کر ہی اسلان میر کو برا لگ رہا تھا۔ اسے لاکھ برا لگ رہا تھا، مگر آنیہ سے کچھ کہا نہیں تھا۔ وہ صرف سب سوچتا آ کر ایک طرف صوفے پر بیٹھ گیا، اپنے پاؤں سے جوتے اور جرابیں نکال کر وہ جوتے ہاتھوں میں دبا کر شو ریک کی طرف بڑھ گیا۔
ड्रेसिंग रूम में आकर टॉवल और लेकर वो वॉशरूम में घुस गया। फ्रेश था होकर वो तौलिए से बाल रगड़ता बाहर आया तो आनिया अब भी उसी पोजीशन में बैठी थी। असलान की इसने कभी परवाह नहीं की थी, अब भी करने का इरादा ना था। आनिया अब डिनर के लिए नीचे जाना तो ये ड्रेस चेंज करते हुए जाना। वो इस बार बहुत तहम्मुल से उसे कहता बेड की तरफ आ गया। असलान मीर, मेरा जब दिल कहेगा मैं चेंज करूंगी। हर बार की तरह आनिया ने उसकी बात रद्द कर दी। वो उठकर बैठ गई। असलान को बेतहाशा गुस्सा आ गया, मगर औरतों पर भड़कना चिल्लाना, अपनी मर्जी थोपना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था और इसी बात का भरपूर फायदा आनिया ने उठाया था। देखो आनिया, मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम जिस हुलिये में रहो, बट लिबास वही अच्छा होता है जो औरत की नस्वानियत को छुपाए, ना कि उसे और उभार दे। इसलिए प्लीज़ तुम ख्याल रखा करो। असलान ने नरमी से उसे समझाया। क्या हो गया है असलान? मैं ख्याल रखती हूँ, तुम कब से इतने पॉजेसिव हो गए मेरे मामले में? वो चेहरे पर मास्क की परत नोचती हुई बोली। हानिया आई हुई है, उसका ही तो ख्याल रखा करो, बच्ची है वो अभी तुम्हारे। हानिया आई हुई है, इसका तो असलान मीर इतनी बच्ची नहीं, वो कॉलेज जा चुकी है। अब वैसे भी तुम्हारी बहन को इतनी फुर्सत ही कहाँ है कि वो मेरे पास उठे बैठे, जब देखो मोबाइल पर अपनी दोस्त के साथ बिजी रहती है या उसके साथ घूमती रहती है। और तो और अपनी उसी दोस्त को मेरे घर पर भी ले आई है। असलान के इतना ही कहने पर आनिया ने बुरी तरह भड़क कर सारे सामने खड़े असलान को बेभाव की बातें सुनाई। वो मेरी बहन है और इसका जब तक दिल कहेगा यहाँ रहेगी। जहाँ तक एतराज़ किया कभी तो अपनी बहन की दोस्त के आने पर मैं कोई एतराज़ नहीं करूँगा और ना तुम्हें करने दूँगा। आखिर कब तक? इस बार असलान मीर ने सख्ती से अपनी बात कहता तेज़ी से बेडरूम से बाहर निकल गया। आनिया के साथ एक ही बेडरूम में रहना आजकल उसे सख्त लगने लगा था। दिन ब दिन दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। असलान की सख्त बातें सुनाने पर आनिया ने कानों से हैंड फ्री खींच कर फर्श पर फेंक दी। न जाने किस बात की अकड़ है इस शख्स को। माँ ने इस मामूली दिखने वाले असलान मीर को ज़बरदस्ती मेरे सर पर थोप दिया। इसके साथ ही गाइस आज की एपिसोड का दी एंड करते हैं। आई होप आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको ये नावल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमा को खुश रखे, सुकून में रखे और तमाम उम्मत मुसलमा की भलाई करे।